السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم جامع ترمذی جلد دوم کا سبق نمبر 80 پڑھیں گے۔ باب و من صورت بنی اسرائیل۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب و من صورت بنی اسرائیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ قال قال النبی حين اسری بی لقیت موسیٰ فقال فنعته فإذا رجل قال حسبته قال مضطرب الرجل الرأس كأنه من رجال الشنوءة قال ولقيت عيسى قال فنعته قال ربعة أحمر كأنه خرج من ديماس قال يعني الحمام ورأيت إبراهيم قال وأنا أشبه ولده به قال وأتيت بإناءين أحدهما لبن والآخر فيه خمر فقيل لي خذ أيهما شئت فأخذت اللبن فشربته فقيل لي هديت للفطرة أو أصبت الفطرة أما إنك لو أخذت الخمر غوبت أمتك۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے معراج کے لیے لے جایا گیا تو میری ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حلیہ بیان کیا۔ فنعتہ، آپ نے حضرت موسیٰ کا حلیہ بیان کیا۔ فَإِذَا رَجُلٌ، اور میرا خیال ہے کہ فرمایا کہ موسیٰ ایک ایسے آدمی تھے مضطرب الرجل رأسی، کہ جن کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ کأنہ من رجال شنوءہ، گویا کہ وہ شنوءہ قبیلے کے لوگوں میں سے ہوں۔ تو پھر فرمایا کہ لقیت عیسیٰ، میری عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی حلیہ بیان کیا اور یہ فرمایا ربعۃ احمر کأنہ خرج من دیماس، وہ میانہ قد اور سرخ ہیں۔ ربع احمر یعنی کہ قد کے میانہ تھے اور سرخ ہیں۔ کأنہ خرج من دیماس، گویا کہ ابھی دیماس یعنی حمام سے نکلے ہوں، یعنی الحمام۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کا حلیہ بیان کیا کہ میانہ قد اور سرخ رنگ کے تھے۔ وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ، اور میری ملاقات حضرت ابراہیم سے ہوئی، میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ قال وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ، میں ان کی اولاد سے بہت مشابہ ہوں، میں ان کی اولاد میں سب سے زیادہ ان کے مشابہ ہوں۔ پھر میرے پاس دو برتن لائے گئے، احدہما لبن والآخر فی خمر، ایک میں دودھ دوسرے میں شراب تھا۔ مجھے کہا گیا کہ ان دونوں میں سے جو چاہو لے لو۔ میں نے دودھ لیا اور پی لیا۔ چنانچہ مجھ سے کہا گیا آپ کو فطرت کے راستے پر چلایا گیا یا فطرت کو آپ پہنچے ہیں۔ اما انک لو اخذت الخمر غبت امتک، اگر آپ شراب کو پی لیتے یا شراب لے لیتے، غبت امتک، تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ جی، اما انک لو اخذت الخمر غبت امتک، اگر آپ شراب لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ عن انس ان النبی اوتی بالبراق لیلۃ اسری به ملجما مسرجا فاستصعب علیہ فقال له جبرائیل ابی محمد تفعل هذا فما ركبك احد اکرم علی اللہ منہ قال فرفض عرقا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق لایا گیا جس کو لگام ڈالی ہوئی تھی، ملجم لگام ڈالی ہوئی تھی، اور زین کسی ہوئی تھی، مسرجن زین کسی ہوئی تھی۔ فاستصعب علیہ، اس نے شوخی کی تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا ابی محمد تفعل هذا، کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی شوخی کر رہا ہے؟ فما رکبک احد اکرم علی اللہ منہ، آج تک تجھ پر اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ عزیز و محترم سوار نہیں ہوا ہے، کوئی ان سے زیادہ معزز اور محترم آج تک کوئی سوار نہیں ہو، سب سے زیادہ معزز اور محترم سواری آج سوار ہو رہی ہے۔ تو راوی کہتے ہیں فرفض عرقا،
پھر اسے پسینہ آ گیا. ھذا حدیث حسن غریب. عن ابن بريدة عن نبی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما انتهينا إلى بيت المقدس قال جبريل بأصبعه فخرق به الحجر وشد به البراق. بریدہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج کو ہم جب بیت المقدس پہنچے تو جبرائیل نے انہیں اپنی انگلی سے اشارہ کر کے ایک پتھر میں سوراخ کیا اور پھر براق کو اس سے باندھا. جی عن جابر بن عبداللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لما كذبتني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأن أنظر إليه. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب قریش نے مجھے جھٹلایا قمت فی الحجر تو میں ایک پتھر پر کھڑا ہو گیا. اللہ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا. فتفقت اخبرهم جب میں اسے دیکھتا ان انظر الیہ جب چنانچہ میں اسے دیکھتا جاتا اور انہیں اس کی نشانیاں بتانے لگتا. چونکہ انہوں نے انکار کیا تھا اور تکذیب کی تھی کہ آپ راتوں رات کیسے اتنا لمبا سفر عرشوں تک کر کر آ سکتے ہیں, آپ تو جھوٹ کہتے ہیں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ساری کی ساری نشانیاں ان کو بیان کر دیں. فَتَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهِ. اللہ تعالیٰ نے درمیان کے پردے ہٹا دیے اور میں دیکھتا جاتا اور انہیں اس کی نشانیاں بتانے لگتا. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن مالك بن الصعصع وأبي سعيد وابن عباس وأبي ذر وابن مسعود عن ابن عباس في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس قال هي رؤيا عين أريها النبي ليلة أسري به إلى بيت المقدس وشجرة ملعونة في القرآن هي شجرة الزقوم. یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد باری تعالی وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس کے متعلق فرماتی ہیں کہ اس خواب سے مراد شب معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس تک جانا ہے اور آنکھ سے دیکھنا مراد ہے. پھر فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں شجرہ ملعونہ سے مراد زقوم کا درخت ہے, ہی شجرۃ الزقوم. هذا حدیث حسن صحیح. عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا قال تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. حضرت ابو ہریرہ قرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا کی تفسیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا اس پر رات اور دن کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں. اس فجر کے وقت میں رات اور دن کے فرشتے دونوں حاضر ہوتے ہیں. هذا حدیث حسن صحیح. وبه قال حدثنا بذلك علي بن حجر حدثنا علي بن مسر عن الأعمش فذكر نحوه. جی اگلی روایت عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم في قول تعالی یوم ندعو كل اناس بامام قال يدعى احدهم فيعطى كتابه بيمينه ويمد له في جسم 60 ذراعا ويبيض وجهه ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتلألأ فينطلق الى اصحابه فيرون من بعد فيقولون اللهم ائتنا بهذا وبارك لنا في هذا حتى يأتيهم فيقول لهم ابشروا لكل رجل منكم مثل هذا الى آخره. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت یوم ندعو کل اناس بامامہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس دن تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ ہم بلائیں گے. یوم ندعو کل اناس بامام تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ ایک شخص کو بلا کر نام عمل اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور اس کا بدن 60 گز لمبا کر دیا جائے گا. پھر اس کا چہرہ روشن کر کے اس کے سر پر موتیوں کا ایک تاج پہنایا جائے گا جو چمکدار ہوگا. یتلألأ وہ چمکدار ہوگا. فینطلق الی اصحابہ چنانچہ وہ اپنے ساتھیوں کی طرف جاوے گا تو اسے دور ہی سے دیکھ کر کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں بھی ایسی نعمتیں عطا فرما اور ہمارے لیے اس میں برکت دے دے.
حتی یأتیہم، یہاں تک کہ وہ آئے گا ان کے پاس اور ان سے کہے گا کہ تم میں سے ہر شخص کے لیے ایسے انعام کی خوشخبری ہے، لیکن کافر کا منہ سیاہ ہوگا، اما الکافر فیسود وجہہ، اس کا چہرہ سیاہ ہوگا، وَيُمَدُّ لَهُ فِي الْجِسْمِ 60 ذراعاً، اور اس کا جسم بھی 60 گز بڑھا دیا جائے گا، علی صورت آدم، جیسے آدم کا قد و جسم تھا۔ پھر اسے بھی ایک تاج پہنایا جائے گا جسے اس کے دوست دیکھیں گے تو کہیں گے ہم اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں یہ چیز نہ دینا، اللہم لا تأتینا بہذا۔ قال فیأتیہم، چنانچہ جب وہ ان کے پاس جائے گا تو کہیں گے اللہم اخرہ، اے اللہ اسے ہم سے دور کر دے۔ وہ کہے گا ابعدکم اللہ، اللہ تمہیں دور کرے، فإن لكل رجل منکم مثل هذا، کہ اس لیے کہ تم میں سے ہر شخص کے لیے اسی کی مثل ہے، اسی کی مثل ہے۔ هذا حدیث حسن غریب۔ عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عسى ان يبعثك ربك مقام محمود وسئل عنها قال هي الشفاعه۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عسى ان يبعثك ربك مقام محمود کی تفسیر پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد مقام محمود سے مراد وہ شفاعت ہے، وہ شفاعت کبریٰ کا حق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی دیں گے۔ هذا حدیث حسن۔ عن ابي معمر عن ابن مسعود قال دخل رسول الله مكة عام الفتح وحول الكعبة 360 نصبا، فجعل النبي يطعنها بمخصرة في يده وربما قال بعود ويقول جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدل الباطل وما يعيد۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع مکہ داخل ہوئے تو کعبہ کے گرد 360 بت نصب تھے۔ جب آپ نے اپنی چھڑی انہیں مارنا شروع کی، یطعنها بمخصرۃ فی یدی، کبھی لکڑی کا لفظ آتا ہے، ربما قال بعود، کبھی راوی ایک لکڑی کا لفظ بیان کرتے ہیں، چھڑی ہے یا لکڑی، چھڑی یا لکڑی جو ہاتھ میں تھی وہ ان بتوں پر مارنا شروع کی تو آپ انہیں مارتے ہوئے یہ آیت تلاوت فرماتے جاء الحق وزاق الباطل، یعنی حق آگے باطل بھاگ گیا، ان الباطل کان زوقا، اور باطل کو بھاگنا ہی تھا، جاء الحق وما یبدی الباطل وما یعد، اب کبھی باطل لوٹ کر نہیں آئے گا۔ عن ابن عباس قال كان النبي بمكة ثم أمر بالهجرة فنزلت عليه وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آپ مکہ میں تھے، پھر ہجرت کا جب حکم دیا گیا تو یہ آیات نازل ہوئیں جس کا ترجمہ یہ ہے آپ کہہ دیجئے، یعنی کہ آپ یوں دعا کیجئے اے اللہ مجھے بخوبی لے جائیے اور بخوبی پہنچا دیجئے، اپنے پاس سے ایسا غلبہ عطا کیجیے، اجعل لی من لدنک سلطان نصیر، جس کے ساتھ نصرت بھی ہو، جس کے ساتھ نصرت بھی ہو۔ عن ابن عباس قال قالت قریش اليهود اعطونا شيئا نسأل عنه هذا الرجل فقال اسألوه عن الروح فسألوه عن الروح فأنزل الله تعالى يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا قالوا أوتينا علما كبيرا وأوتينا التوراة وما أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا فأنزلت قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر إلى آخر الآية۔ جی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ قریش نے یہود سے یہ فرمائش کی کہ اعطونا شیئا نسأل عنہ هذا الرجل، ہمیں کوئی ایسی چیز تم بتاؤ کہ جس کے متعلق ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں۔ انہوں نے کہا ان سے روح کے متعلق پوچھیں، چنانچہ جب انہوں نے پوچھا تو یہ آیت نازل ہو گئی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ آپ سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں تو کہہ دیجیے روح اللہ کے امر میں سے ہے اور اس کے متعلق تمہیں صرف تھوڑا سا ہی علم دیا گیا ہے۔ وہ کہنے لگے ہمیں تو بہت علم دیا گیا ہے، اوتینا علما کثیرا علما کبیرا، ہمیں تو بہت علم دیا گیا ہے، ہمیں تورات دی گئی اور جس سے تورات ملے اس سے تو بہت کچھ دیا گیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہو گئی قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ کہہ دی اگر میرے رب کی باتیں
لکھنے کے لیے سمندر روشنائی بن جائیں تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے پہلے سمندر ہی ختم ہو جائیں گے، اگرچہ اس سمندر کی طرح اور سمندر بھی اس کی مدد کے لیے آویں۔ اس لیے جتنا بھی ہے وہ قلیل اور بہت تھوڑا ہے۔ عن عبد الله قال كنت أمشي مع النبي في حرث بالمدينة وهو يتوكأ على عصيب فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لو سألتموه فقال بعضهم لا تسألوه فإنه يسمعكم ما تكرهون فيقول فقالوا له يا أبا القاسم حدثنا عن الروح فقام النبي ساعة ورفع رأسه إلى السماء فعرفت أنه يوحى إليه حتى صعد الوحي ثم قال الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ کے ایک کھیت میں چل رہا تھا، اور وہ یتوکل علی عصیب، آپ کھجور کی ٹہنی پر ٹیک لگائے ہوئے چل رہے تھے۔ فمر بنفر من الیہود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر یہود کی ایک جماعت پر سے ہوا، بعض کہنے لگے ان سے کچھ پوچھنا چاہیے، جبکہ دوسرے کہنے لگے مت سوال کرنا کیونکہ وہ ایسا جواب دیں گے جو تمہیں برا لگے گا۔ لیکن انہوں نے آپ سے روح کے متعلق سوال کیا تو آپ ایک گھڑی تک کھڑے رہے، پھر سر آسمان کی طرف اٹھائے، میں سمجھ گیا کہ آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، یوحا الیہ حتی صعید الوحی، یہاں تک کہ وحی کے آثار ختم ہو گئے۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ روح تو اللہ کے حکم میں سے ہے۔ وما اوتیت من العلم الا قلیلا۔ عن ابي هريره قال قال رسول الله يحشر الناس يوم القيامه ثلاثه اصناف صنفا مشاة وصنفا ركبان وصنفا على وجوه، قيل يا رسول الله وكيف تمشون على وجوههم؟ قيل ان الذي امشاهم على اقدام قادر على ان يمشيهم على وجوههم اما انهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوكه۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے تین اصناف کے لوگ ہوں گے، تین اصناف میں لوگ منقسم ہو کر جمع ہوں گے۔ قیامت کے دن لوگ تین اصناف میں منقسم ہو کے لوگ جمع ہوں گے، صنفن مشاتن پیدل، صنفن رکبان سوار، و صنفن علی وجوہم چہروں پر کے بل گھسیٹتے ہوئے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ چہروں پر کیسے چلیں گے؟ فرمایا جس ذات نے انہیں پیروں پر چلایا وہ انہیں سروں پر بھی چلانے پر قادر ہے، جان لو کہ وہ اپنے منہ سے ہی ہر بلندی اور کانٹے سے بچ کر چلیں گے۔ حدثنا بهز بن حكيم عن ابي عن جدي قال قال رسول الله انكم محشورون رجالا ركبان وتجرون على وجوهكم۔ جی فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے دن تم لوگ پیدل، سوار اور چہروں کے بل گھسیٹتے ہوئے اکٹھے کیے جاؤ گے۔ عن صفوان بن عسال المرادي أن يهوديين قال أحدهما لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي نسأله، فقال لا تقل نبي إنه إن يسمعها تقول نبي كانت له 4 أعين، فأتي النبي فسألاه عن قول الله ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فقال رسول الله لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسرقوا ولا تسحروا ولا تمشوا ببريء إلا سلطان فيقتله ولا تقتلوا الربا ولا تقذفوا محصنة ولا تفروا من الزحف، شك شعبة وعليكم اليهود خاصة ألا تعدوا في السبت، فقبل يديه ورجليه وقال نشهد إنك نبي، قال فما يمنعكما أن تسلما؟ قال إن داود دعا الله ألا يزال في ذرية نبي وإنا نخاف إن أسلمنا أن تقتلنا اليهود۔ یہ روایت پہلے بھی گزر چکی ہے۔ مختصراً یہی ہے کہ صفوان بن عسال مرادی فرماتے ہیں کہ دو یہودیوں میں سے ایک نے دوسرے سے کہا اذهب بنا الى هذا النبی، چلو اس نبی کے پاس چلتے ہیں اور اس سے کچھ پوچھتے ہیں۔ تو دوسرے نے کہا لا تقل نبی، نبی مت کہو، انہوں نے اگر سن لیا تو خوشی سے ان کے 4 آنکھیں ہو جائیں گی، کانت لو 4 أعين، خوشی نہ سمائیں گے اور ان کی 4 آنکھیں ہوں گی۔ چنانچہ وہ دونوں آئے اور آپ سے اس آیت کی تفسیر وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات کہ ہم نے موسیٰ کو 9 نشانی عطا کی، اس آیت کے متعلق جو پوچھا، یعنی کہ 9 آیات کے متعلق انہوں نے
سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 7 کے 7 آیات اور نشانیاں ان کو گنوا دیں، اور وہ یہی آپ نے کہا لا تشرکو باللہ شیئا، پہلی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، ولا تزنو زنا مت کرو، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور اس طرح تیسری بات یہ کی لا تقتلوا ولا تزنو، زنا نہ کرو، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ناحق قتل نہ کرو، اور چوتھی ولا تسرقوا، چوری نہ کرو، ولا تسحروا، جادو مت کرو، اور اس طرح لا تمشوا ببریء الى سلطان فیقتلہ، بری شخص کو متہم کر کے سلطان کے پاس نہ لے جاؤ کہ وہ اسے قتل کر دے، ولا تقتلوا الربا، سود خوری نہ کرو، ولا تقذفوا محصنة، پاک دامن پر زنا کی تہمت نہ لگاؤ، ولا تفروا من الزحف، اور دشمن کے مقابلے میں راہ فرار اختیار نہ کرو۔ شعبہ کہتے ہیں علیکم الیہود خاصتاً، نویں بات یہود کے لیے خاص ہے، اور وہ یہ تھی اللہ تعدوا فی السبت، کہ ہفتے کے دن زیادتی نہ کرو۔ تو یہ جب انہوں نے 9 آیات سنی تو ان دونوں یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اور پیروں کا بوسہ لیا، تو ان دونوں نے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نبی ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ کون سی چیز تمہیں اسلام لانے سے روکتی ہے، تو کہنے لگے داؤد علیہ السلام دعا کی تھی کہ نبی ہمیشہ ان کے اولاد میں سے ہوں، ہمیں ڈر ہے اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو یہود ہمیں قتل کر دیں، ان تقتلنا الیہود۔ جی عن سعید بن جبیر ولم يذكر عن ابن عباس وهشيم عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ولا تجهر بصلاتك قال نزلت بمكة كان رسول الله اذا رفع صوته بالقرآن سبه المشركون ومن انزله ومن جاء به فانزل الله ولا تجهر بصلاتك فيسب القرآن ومن انزله ومن جاء به ولا تخافت به عن اصحابك بان تسمعهم حتى ياخذوا عنك القرآن۔ جی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ولا تجہر بصلاتک، یعنی نماز میں قرآن بلند آواز سے نہ پڑھیے، ولا تخافت بها، اور نہ ہی پست آواز سے۔ یہ حکم مکہ میں نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رفع صوته بالقرآن سبہ المشرکون، جب بلند آواز سے قرآن پڑھتے تو مشرکین قرآن کو اس کے نازل کرنے والے اور اسے لانے والے کو گالیاں دینے لگتے۔ سبہ المشرکین ومن انزلہ ومن جاء به، تو مشرکین قرآن کو اور اس کے نازل کرنے والے اور لانے والے کو گالیاں دینے لگتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی لا تجہر بصلاتک، کہ آپ بلند آواز سے نہ پڑھیں، کہ مشرکین قرآن اس کے نازل کرنے والے اور لے کر آنے والے پر گالیاں دینے لگیں گے، ولا تخافت بها، اور نہ اتنا آہستہ پڑھیں عن اصحابک، صحابہ بھی نہ سن سکیں، یعنی اتنی آواز پر پڑھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھ سکیں۔ جی عن سعید بن جبیر عن ابن عباس في قول ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك السبيل قال نزلت ورسول الله مختف بمكة وكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فكان المشركون إذا سمعوه شتموا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله تعالى للنبي ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيصب القرآن ولا تخافت بها عن أصحابك وابتغ بین ذلک سبیلا۔ ہاں یہ وہی روایت ہے۔ حضرت ابن عباس ولا تجہر بصلاتک کی تفسیر میں یوں فرماتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی جب آپ مکہ میں چھپ چھپا کر دعوت دیتے تھے اور صحابہ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، تو قرآن بلند آواز سے جب پڑھتے تو چنانچہ مشرکین جب قرآن سنتے تو اسے اور اس کے لانے والے کو گالیاں دینے لگتے، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دی اتنی بلند آواز سے مت پڑھیے کہ مشرکین سنیں اور اسے گالیاں دیں، اور اتنی آہستہ بھی مت پڑھیے کہ عن اصحابک، یہ صحابہ بھی نہ سن سکیں، وابتغ بین ذلک السبیل، بلکہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کیجیے۔
عن زيد بن حبيش قال قلت لحذيفة بن اليمان أصلى رسول الله في بيت المقدس؟ قال لا. قلت بلى. قال أنت تقول ذلك يا أصلح؟ بما تقول ذلك؟ قلت بالقرآن، بيني وبينك القرآن. فقال حذيفة من احتج بالقرآن فقد أفلح. قال سفيان يقول قد احتج، وربما قال قد أفلح. فقال سبحان الذي أسرى بعبد الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال أفتراه صلى فيه؟ قلت لا. قال لو صلى فيه لكتبت عليكم الصلاة فيه كما كتبت الصلاة في المسجد الحرام. قال حذيفة قد أتي رسول الله بدابة طويلة الزهر ممدودة هكذا خطو مد بصري، فما زايل ظهر البراق حتى رأي الجنة والنار ووعد الآخرة أجمع، ثم رجع أعودهما على بدئهما. قال ويتحدثون أنه ربطه لما لا يفر منه وإنما سخره له عالم الغیب والشہادہ. حضرت زید بن حبیش کہتے ہیں کہ میں نے حذیفہ بن یمان سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ بیت المقدس میں نماز پڑھی تھی؟ فرمایا کہ نہیں. میں نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا گنجے تم ہاں کہتے ہو تو تمہاری کیا دلیل ہے؟ میں نے کہا کہ قرآن اور میرے اور تمہارے دل میں قرآن ہے. حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس نے قرآن سے دلیل لی وہ تو کامیاب ہو گیا. سفیان کہتے ہیں کہ کبھی راوی یہ بھی کہتے تھے کہ جس نے دلیل قرآن سے لی واقعی اس نے دلیل پیش کی ہے. قد احتج. پھر حذیفہ نے یہ آیت پڑھی سبحان الذی اسری بعبدہ، یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرے. اور پوچھا کہ کیا اس میں کہیں ہے کہ آپ نے نماز پڑھی؟ کہنے لگے اس میں تو کہیں بھی موجود نہیں ہے کہ آپ نے نماز بھی پڑھی. فرمایا اگر آپ نے بیت المقدس میں نماز پڑھی ہوتی تو تم لوگوں پر بھی بیت المقدس نماز پڑھنا واجب ہو جاتا جیسے کہ مسجد حرام میں پڑھنا واجب ہے. حذیفہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لمبی پیٹھ والا جانور لایا گیا. اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نظر پہنچتی تھی، اور پھر وہ دونوں جنت اور دوزخ اور آخرت کے متعلق ہونے والے وعدوں کی چیزیں دیکھنے تک اس کی پیٹھ سے نہیں اترے. لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے بیت المقدس میں باندھ دیا تھا حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. کیا وہ بھاگ جاتا جبکہ اسے عالم الغیب و شہادت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسخر کر رکھا تھا؟ تو لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ باندھ دیا تھا تو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. جی حضرت حذیفہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیت المقدس میں نماز پڑھنے کا انکار کیا ہے اس حدیث میں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سی احادیث سے اس کا اثبات وہ معلوم ہوتا ہے. لہذا ان احادیث کو حضرت حذیفہ کی حدیث پر ترجیح دی جائے گی کیونکہ یہ احادیث مثبت ہیں، اور حضرت حذیفہ کی حدیث نافی ہے، اور مثبت اور نافی کا آپس میں معارضت ہو جائے تو مثبت کو ترجیح ہوتی ہے. باقی رہ گیا کہ یہ قول کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھتے تو ہمارے لیے بھی پڑھنا واجب ہو جاتا. اگر اس سے نماز پڑھنا فرض ہو جانا مراد ہے تو یہ صحیح نہیں، اور اگر فضیلت مراد ہے تو وہ مشروع بھی ہے، اور احادیث میں اس کی فضیلت صراحتاً آئی ہے. جی عن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر وبیدی لواء الحمد ولا فخر وما من نبی یومئذ آدم فمن سواه الا تحت لوائي وانا اول من تنشق عنه الارض ولا فخر. قال فيفزع الناس ثلاث فزعات فيأتون آدم فيقولون أنت أبونا آدم فاشفع لنا إلى ربك فيقول إني أذنبت ذنبا أهبطت منه إلى الأرض ولكن ائتوا نوحا إلى آخره. یہ روایت پہلے گزر چکی ہے، الفاظ تھوڑے مختلف ہیں. حضرت ابو سعید خدری کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا اور میرے پاس حمد کا جھنڈا ہوگا. میں ان انعامات پر فخر نہیں کرتا. پھر اس دن کوئی نبی نہیں ہوگا اور آدم سمیت تمام انبیاء میرے جھنڈے تلے ہوں گے.
میرے ہی لیے سب سے پہلے زمین شق ہوگی۔ پھر فرمایا لوگ 3 مرتبہ سخت گھبراہٹ میں مبتلا ہوں گے، چنانچہ حضرت آدم کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے آپ ہمارے باپ ہیں، اپنے رب سے ہماری سفارش کیجئے۔ حضرت آدم کہیں گے کہ میں نے ایک گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے مجھے جنت سے نکال کر زمین پر اتارا گیا، میں سفارش نہیں کر سکتا۔ نوح کے پاس جاؤ، وہ ان کے پاس جا کر یہی عرض کریں گے، وہ جواب دیں گے میں نے اہل زمین کے لیے بد دعا کی تھی جس سے انہیں ہلاک کر دیا گیا، تم لوگ ابراہیم کے پاس چلے جاؤ۔ تو وہ حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے تو وہ بھی کہیں گے کہ میں نے 3 جھوٹ بولے تھے، میں سفارش نہیں کر سکتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہوں نے کوئی ایسا جھوٹ نہیں بولا تھا کہ ان کا مقصد صرف اور صرف دین کی تائید تھا۔ ما من کذب الا ما حل به عن دین اللہ، ان کا مقصد صرف دین کی تائید تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے کہ موسیٰ کے پاس بھی چلے جاؤ، وہ کہیں گے کہ میں نے ایک شخص کو قتل کیا تھا، جاؤ تم عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ، ایتو عیسیٰ ولیکن تو عیسیٰ، تم عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ، فیأتون عیسیٰ، اور وہ سارا مجمع عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گا، فیقول انی عبدت من دون اللہ، حضرت عیسیٰ عذر پیش کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ اللہ کے سوا میری عبادت کی گئی، ولیکن تو محمدن، لہذا تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ پھر وہ لوگ میرے پاس آئیں گے تو میں ان کے ساتھ جاؤں گا۔ ابن جدعان حضرت انس سے نقل کرتے ہیں کہ گویا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں، آپ نے فرمایا میں جنت کا دروازہ پکڑ کر کھڑا ہوں گا، اس سے کھٹکھٹاؤں گا، پوچھا جائے گا کون ہے، کہا جائے گا کہ محمد ہے، پھر وہ میرے لیے دروازہ کھولیں گے اور مجھے خوش آمدید کہیں گے، پھر میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ مجھے اپنی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے ایسے الفاظ سکھائیں گے، پھر مجھے کہا جائے گا کہ سر اٹھا اور مانگو، جو مانگو گے دیا جائے گا، شفاعت کرو گے تو قبول ہوگی، اگر کچھ کہو گے تو سنا جائے گا۔ یہی مقام محمود ہے، یہی هو المقام المحمود، یہی شفاعت کبریٰ کا جو حق ہے، یہی مقام محمود ہے۔ الذی قال اللہ عسى ان يبعثك ربك مقاما محمود ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائیں گے۔ قال سفیان لیس عن انس الا هذه الكلمة فآخذ بحلقة باب الجنة فأقعقعها، سفیان کہتے ہیں کہ حضرت انس کی حدیث میں بھی یہی الفاظ ہیں کہ جنت کا دروازہ پکڑ کر کھڑا ہوں گا اور اسے کھٹکھٹاؤں گا۔ یہاں آج ہمارا سبق تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔